مجھ کو رشتوں میں نہ بانٹو کہ میں عورت ہوں فقط، مجھ کو رشتوں میں نہ بانٹو کہ میں عورت ہوں فقط، میں کوئی جنس نہیں ہوں کوئی جاگیر نہیں۔ مجھ کو رشتوں میں نہ بانٹو کہ میں عورت ہوں فقط، میں کوئی جنس نہیں ہوں کوئی جاگیر نہیں۔ میں کہ پابند ہوں ان رسم و رواجوں کی حنا، میں کہ پابند ہوں ان رسم و رواجوں کی حنا، یوں بظاہر میرے پاؤں میں بھی زنجیر نہیں۔ میں نے صحرا میں بھی کھلتے ہوئے دیکھے ہیں گلاب، میں نے صحرا میں بھی کھلتے ہوئے دیکھے ہیں گلاب، کیا یہاں صرف میرے خواب کی تعبیر نہیں؟ تو میرا مان بڑھا بس مجھے عزت دے دے، تو میرا مان بڑھا بس مجھے عزت دے دے، بس یقین ہو کہ محبت میری تحقیر نہیں۔ تو میرا مان بڑھا بس مجھے عزت دے دے، بس یقین ہو کہ محبت میری تحقیر نہیں۔ مجھ کو رشتوں میں نہ بانٹو کہ میں عورت ہوں فقط، میں کوئی جنس نہیں ہوں کوئی جاگیر نہیں۔ ناظرین، میرا جسم میری مرضی کا ایشو آج کل زیر بحث ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے میں نے کچھ اپنے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ تھوڑا سا اس ٹاپک کو مزید میں آگے لے کر چلنا چاہتی ہوں۔ آج کا الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا سب پر ایک ہی گونج سنائی دے رہی ہے، اور میری آج کی ویڈیو بھی اس سلسلے میں ہے۔ میں اپنی رائے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ بہت سالوں سے میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اپنے کالموں میں لکھتی بھی رہی ہوں۔ حقوق و فرائض کی گہرائی میں اترنے سے پہلے میں ان کے بارے میں مختصراً کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن جہاں بھی حق ہے وہاں فرض بھی ہے۔ ہمارے خوبصورت دین اسلام نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جس نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق و فرائض بتا دیے ہیں، اور ان حقوق و فرائض کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کر کے دکھائے ہیں۔ عورت کی تعظیم و تکریم سیکھنی ہے تو آقا علیہ السلام سے سیکھیے، جو اپنی بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے، بحیثیت شوہر اپنی زوجہ کے گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اس میں کوئی شرم یار محسوس نہ کرتے، اور گھر میں جھاڑو تک لگا دیتے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے۔ بھلا کسی کی شان ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی ہے یا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا قرآن پاک اور اللہ کے احکام کے مطابق کیا، اور یہ سب اس لیے ہمیں کر کے دکھایا کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی پیروی و تقلید کے مطابق گزارنے کی صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ہی یہ مقام دیا کہ جنت اٹھا کر عورت یعنی ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ باپ کے وراثت میں عورت کو اس کے حصے کا واضح بتایا۔ یہاں اگر میں صرف احکام الہی کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یقیناً مجھے کم از کم 2 گھنٹے کی ویڈیو بنانی ہوگی، اس لیے میں مختصراً آپ سے کچھ باتیں کروں گی۔ میرا جسم میری مرضی، اب یہ نعرہ بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا، میں اس پر مسلسل سوچ رہی ہوں۔ ہماری اسلامی اقدار، ہمارا مشرقی کلچر ہمیں اس طرح کے نازیبا الفاظ جو عریانی کے معنوں میں آتے ہیں کو کسی طرح پسند نہیں کرتا۔ خواتین کو ان کی آزادی رائے اظہار سے کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں روکتا، مگر ہر ایک شے کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ یہاں میرا جسم میری مرضی کے بجائے اگر میری زندگی میری مرضی کا نعرہ درج ہو جاتا تو میرے خیال میں اتنا فساد ہی برپا نہ ہوتا۔ آج کا پڑھا لکھا مہذب معاشرہ عورت کو تعظیم دیتا ہے، ہاں، مگر عورت آج بھی وہاں محکوم و محروم ہے جہاں آج بھی وڈیرہ ازم کی بادشاہت ہے، جہاں آج بھی عورت پابند سلاسل ہے، جہاں عورت کو تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے، جہاں گائے بکری کی طرح شادی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بنا ان کی رضا جانے بیاہ دیا جاتا ہے، نہ وہاں ماں کی عزت و تکریم کا کوئی تصور ہے، نہ بیٹی بہو بیوی کا۔ اس فرسودہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس وڈیرہ ازم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور نظام کو تبدیل بھی عورت ہی کر سکتی ہے، کیونکہ عورت ہی، مرد ہو یا عورت، اس کے بچے کی صورت میں اس کی اولین درسگاہ ہے۔ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی باشعور ماں پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔
وہ عورت، وہ ماں جو اپنے بچے کو بہت شروع ہی سے اپنی گود میں درس دینا شروع کرتی ہے، وہی اس کی پوری زندگی کا اصل سبق ہوتا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دنیاوی دینی علم پڑھائے جاتے ہیں، مگر جو تربیت ہوتی ہے جس میں رشتوں کا تقدس، بڑے چھوٹے کی پہچان، ان کے ادب و آداب ایک ماں ہی سکھاتی ہے۔ یہاں میں باپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر چونکہ فطری طور پر ماں کے ساتھ بچوں کا زیادہ وقت گزرنے کا باعث ان کی آپس میں وابستگی اور والہانہ پن بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایک سلجھی ہوئی ماں، وہ چاہے پڑھی لکھی ہے یا نہیں، وہ بنیادی ادب و آداب، رشتوں کا تقدس، محبت و احترام اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ماں ہی کی زیادہ ہے کہ وہ بیٹی کی ماں ہے تو اس کی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ نہ صرف اپنے والد بھائی کے لیے باعث فخر ہو، بلکہ معاشرے کے لیے، خاص کر اپنے سسرال میں ایسی تربیت لے کر جائے تاکہ اس کو وہاں اپنے والدین کے گھر سے بھی زیادہ عزت اور پیار ملے۔ حسن اخلاق اور سیرت عورت کا پہلا زیور ہے، اور جو بیٹیاں بہترین تربیت و تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ اپنا مقام، ایک اچھا مقام معاشرے میں خود بنا لیتی ہیں۔ اور اب بات کرتی ہوں بیٹے کی تربیت کی، تو یہاں ماں اور باپ دونوں کو ہی بیٹے کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ گھر سے باہر بھی دوسروں کی بہو بیٹی کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، ان کی آنکھوں میں وہی حیا ہو جس کا درس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ معاشرے کو ہموار بنانے کے لیے، رشتوں میں مساوات پیدا کرنے کے لیے، نظام زندگی کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اپنے گھر سے اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ عورت ایک خوبصورت احساس ہے، ایک مہکتا ہوا گلاب جس کی خوبصورتی سے، اس کی خوشبو سے ہر آنگن مہکتا ہے۔ اس کو مان دینے کی، اس کو عزت دینے کی ضرورت ہے، گھر کے تمام فیصلوں میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ محبت، عزت دیں گے تو جو آپ میں دگنے سے بھی زیادہ عزت، محبت، ایثار و قربانی سے لبریز ہر جذبہ یہ عورت آپ پر نچھاور کرے گی۔ جہاں عزت ہے وہاں محبت ہے، اور جہاں محبت ہے وہی جنت ہے۔ اپنی زندگیوں کو محبت سے، عزت سے جنت بنانے کی کوشش کریں۔ ہر گھر اور یہ معاشرہ جنت بن سکتا ہے عزت سے، محبت سے۔ میری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت سے الفاظ لکھنا چاہتی تھی، آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن معذرت خواہ ہوں، کچھ مصروفیات کے باعث بہت طویل ٹاپک تھا جس کو مختصراً بیان کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پہ مزید لکھوں گی، آپ سے شیئر کروں گی۔ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔